محمد ندیم متعلم عربی اول کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنے شعلہ آواز سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مکرم سامعین، از آدم تا ایدم کوئی ایسی شخصیت تاریخ میں نہیں گزری جس کی صداقت و امانت، اعلیٰ اخلاق و کردار، وفاداری و وفا شعاری اور فراست و دور اندیشی جیسی اعلیٰ صفات کا دشمن نے بھی ببانگ دہل اقرار کیا ہو۔ ایسی معیار شخصیت صرف اور صرف رسول اللہ ہی کی شخصیت ہے، جس کی اخلاقی عظمت اور صفاتی اقدار کا اعتراف کلام اللہ سے لے کر کلام الناس تک اور اپنوں سے لے کر پرایوں تک سب نے یکساں طور پر کیا ہو۔ یہ آپ ہی تھے اور آپ ہی کے اعلیٰ اخلاق و شمائل تھے جن کی بنا پر آپ کے سخت سے سخت دشمن نے بھی آپ کی ذات اقدس کی غیبوبت میں اخلاقی نقص نہیں نکالا، بلکہ ہمہ وقت آپ کی صفات اکمل کے معترف رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بڑھ کر دشمن کون تھا؟ مگر وہ بھی آپ کو برملا کہا کرتا تھا کہ ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے مگر اس تعلیم کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لے کر آیا ہے۔ ایسی شہادتیں اغیار آپ کی حیات میں بھی دیتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیے، بحیثیت مسلم قرآن و حدیث کی موجودگی میں اغیار کے ان آرا کی کوئی وقت نہیں اور نہ ہی آپ کی سیرت اس کی محتاج ہے، مگر دعوتی نقطہ نگاہ سے اس کی افادیت مسلم ہے۔ وہ لوگ جو مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مقدس جیسی جامع اور اکمل کتاب پر جن کا یقین نہیں، جو احادیث مبارکہ کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان لوگوں کو انہی کے ہم مذہب، ہم خیال دانشوروں اور مفکرین کے اقوال و تحریرات سے قائل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو، ہم تمہیں کائنات کی اس ہستی پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں جن کے متعلق خود تمہارے بڑوں نے اعتراف کیا کہ وہ اخلاق فاضلہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ الغرض، ان حقیقت شناس اغیار کی فہرست تو بہت طویل ہے، میں ان میں سے چند حضرات کے اقوال سامعین کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرات، تحریک آزادی ہند کے مشہور قائد و رہنما گاندھی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے، جس نے انسانوں کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی ہے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام نے بزور شمشیر سرفرازی و سربلندی حاصل نہیں کی، بلکہ اس کی بنیاد نبی کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پاس و لحاظ، ہر ایک سے یکساں محبت، آپ کی جرأت و بے خوفی، اللہ پر اور خود پر یقین ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، آپ کی مدح بیانی میں سوامی برج نارائن جی گویا ہے کہ حقیقت بہرحال حقیقت ہے، اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام دھبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جو بتلائے جاتے ہیں۔ خدا نے پیغمبر اسلام کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، جس میں انسان و حیوان، نباتات و جمادات سب شامل ہے۔ نیز فرانس کے عظیم جنرل نیپولین بوناپارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اس طرح سناخا ہے کہ محمد دراصل سالار اعظم تھے، اس نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا، ان کے آپس کے تنازعات و مناقشات کو ختم کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ کی امت نے نصف دنیا کو فتح کر لیا۔ 15 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر لی۔ یہ سب کچھ صرف 15 ہی سال کے عرصے میں ہو گیا۔
اس سلسلے میں یہ بھی سنتے چلیے کہ یورپ کا مشہور واقف کا ٹام اسکارائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے کہ صحرائے عرب کی یہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، پاکیزہ روح، شفاف قلب، بلند نظری اور مقدس خیالات رکھتا تھا، جن کو خدا ہی نے حق و صداقت کی اشاعت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ہستی کا بھید ان پر کھل گیا تھا، آپ کا کلام خود خدا کی آواز تھا۔ حضرات، آپ کی مدح سرائی تو ہندو شعراء نے بھی کی ہے، چنانچہ مشہور شاعر جگن ناتھ نے کیا ہی خوب کہا ہے، مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے رنگ عقیدت فکر کے سانچے میں بھرنا ہے، بیاں کرنا ہے اوجھے ابن آدم بن کے کون آیا، بیاں کرنا ہے فخر ہر دو عالم بن کے کون آیا، جسے حق نے کیا تسلیم ختم المرسلی آیا، جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمی آیا، خلیق آیا، کریم آیا، رؤوف آیا، رحیم آیا، کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آیا۔ محترم سامعین، قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے بھی انصاف کی عینک سے آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا اور پڑھا تو اس کا ضمیر یہ پکار اٹھا کہ ایسی خوبیوں اور کمالات کا انسان کبھی پیدا نہ ہوا، اور انہوں نے مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کے درخشاں پہلوؤں کو آشکارا کرنے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے جو بھی اثر لیا اس کا برملا اظہار کر دیا، ان کو اس کی چندہ پرواہ نہیں ہوئی کہ ان کے ابنائے قوم اس صاف گوئی و حق بیانی پر کیا کہیں گے۔ الغرض، مذکورہ بالا شخصیات کے مبنی پر حقیقت، اعترافات و بیانات کے بعد بھی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کی حیثیت چاند و سورج پر تھوک کر اپنا چہرہ خود بدنما کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے کم بخت و بد نصیب شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ عظیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دوست ہی نہیں دشمن بھی قائل ہے، جن کی تعلیمات دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنوارنے والی ہے، جو اپنوں ہی کے لیے ہی نہیں غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا اس نے کائنات، اب کسی نے اس کو عالم میں آشکارا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی کیسر و کسرا کر دیا، آدمیت کا قرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ موصوف کو